السلام علیکم جی، دس از فیصل قریشی ساحل ادیم صاحب کے ساتھ بول کاسٹ میں ہم دونوں حاضر ہیں، اور ایک کویشچن ہم نے پوچھا اور اسی کو ہم نے کنٹینیو کیا ہے۔ اسلامی قوانین سے بات شروع ہوئی، گھومتی پھرتی بات بہت آگے چلی گئی، اور ساحل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی اسلام کی بات آتی ہے لوگ تھوڑا سختی کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ سختی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساحل بھائی، یہ سختی آنا چلیں سمجھ آتا ہے، لیکن کیوں اتنا ڈر اور خوف جو اچھا اب یہاں پہ بھی دو سچویشنز آ گئیں، بلکہ تین آ گئیں۔ ایک سچویشن یہ آئی ہے جس میں لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہے اسلام کے حوالے سے، اور مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس میں تھوڑا بہت ڈرنا چاہیے، یہ مجھے لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک گروپ اور ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ میں جانوں میرا اللہ جانے آپ کون ہے، اور وہ کچھ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے میں جانوں میرا اللہ جانے۔ پھر ایک گروپ ہے جو کہتا ہے یار پیار سے ہینڈل کرتے ہیں، ہم ذرا اس کو، جیسے میرے ایک بڑے پیارے دوست تھے، انہوں نے جس طرح پیار سے مجھے ہینڈل کیا ہے اور مجھے بہت ساری چیزوں میں انہوں نے ٹیون کیا ہے، تو بڑے پیار سے ود ٹائم وہ میرے ساتھ لگے رہے۔ سو I have learned lot of things from him۔ تو بڑے پیار سے میرا دل کرتا تھا میں ان سے ملوں، میرا دل کرتا تھا کہ وہ میرے پاس آئیں، میں ان کے پاس جاؤں، اور بڑا مزہ آتا تھا ساتھ بیٹھنے کا، سیکھنے کا، اس پیار کا، اس محبت کا۔ تو یہ تین چار چیزیں ہو گئی ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا۔ ہمارے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں، بڑے پیار سے ملتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ کی بات بالکل بجا تھی کہ ڈنڈا مار کے تو آپ پیسے نہیں دے سکتے کسی کو، تو دین کیا دیں گے آپ؟ کیونکہ دین تو ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے، ہاں، وہ تو وقت مانگتا ہے آپ کا۔ لیکن سوال وہی ہے کہ اسلامک قوانین میں ایسی کون سی چیز ہے؟ قانون میں نہیں ہے، میں بتاتا ہوں۔ قانون جس سوچ نے امپلیمنٹ کرنا نا، وہ سوچ کی کریڈیبلٹی جو ہے نا، وہ بڑے پرابلم سے سالو کرنی چاہیے، یاد رکھیے گا۔ آپ کو نہیں لگتا خوف ہونا چاہیے؟ نہیں، خوف تو آئے گا، خوف نیچرل۔ مطلب اب آپ مجھے بتائیں، موبائل آپ نے چھینا، ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے پچھلے دنوں، ایک لڑکا باقاعدہ ویڈیو میں آیا ہے موبائل چھینتے ہوئے، کراچی میں اترے ہیں، بڑے چوڑے سینے کے ساتھ جا کے انہوں نے گاڑی میں سے موبائل چھینا ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ وہ پکڑے گئے، تو یہ پتہ چلا کہ وہ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ موبائل چھیننے کی چوری میں پکڑے گئے اور بھیل ہو گئے۔ وہی نا، دیکھیں میں آپ کو آسان کرتا ہوں، اور اب پتہ نہیں پھر کیا ہوا، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو ابھی بھی اگر ان کو سزا ہوگی تو 2.5 سے 3 مہینے کی سزا ہوگی، جو بھی ہوگی سر۔ حالات خراب ہے نا، مگر جو بڑی سزا ہم نے نافذ کی ہوئی ہے نا، وہ پہلے وہ تو اس سے تو بری ہو جائیں۔ وہ کیا کہ ہم اسلام میں نا انسان سے نہیں ڈر سکتا، پاکستان میں انسان سے ڈرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اسلام میں انسان اللہ سے ڈرتا ہے، مطلب قانون سے۔ بالکل قانون سے ڈرائیں گے آپ، انسان سے نہیں ڈرے گا۔ نو ہیومن بینگ کین جج another human being in Islam. True. Every human being will be judged by the law. لا ہر ایک کو جج کرے گا، میں چوری کر رہا ہوں تو مجھے اسی طریقے سے چور بھی کرے گا۔ بالکل۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، جہاں قانون پہ عمل درآمد کرانے والا کوئی نیک بندہ آ بھی جائے نا پولیس میں یا عدالت میں، وہ پھر بھی اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے رادر دین کہ وہ قانون سے ڈرائے۔ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کنوینس کر سکا کہ میں تمہیں جج نہیں کر رہا ہوں، اللہ تمہیں جج کر رہا ہے، میں تو تمہیں جج ہی نہیں کر سکتا، مجھے اجازت ہی نہیں ہے تمہیں جج کرنے کی۔ تو نے آج ایک برائی میرے سامنے کی، کیا پتا تو نے 1000 اور نیکیاں کرنی ہو آگے، کیا پتا اللہ نے اس برائی کے بدلے تجھے معاف کر دینا ہو، میں تو جج ہی نہیں کر سکتا ہوں تمہیں۔ بالکل، اور اللہ بھی انسان کو مرنے کے بعد جج کر رہا ہے۔ جی ہاں، نہیں وہ تو دنیا میں قانون تو اللہ نے ہمیں بنا دیا، میں ویسی جج کرے گا، ہاں، مگر میں نہیں جج کر سکتا، نہ فیصلہ آپ مجھے نہ میں آپ کو۔ بالکل، میں چاہے آپ کو دیکھوں گے گناہ کرتے ہوئے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا یہ ایسا ہے بندہ ہے،
ہاں کیا پتا اس سے پہلے کا کیا کانٹیکسٹ ہے, کیا پتا کل اس نے توبہ طائب ہو کے پتہ نہیں کیا کرنا ہو. اسلام بہت لبرٹی دیتا ہے انسان کو, کیونکہ وہ کسی اور کو ججمنٹ کی اتھارٹی نہیں دیتا آپ کے اوپر. اب یہ والا قانون سویڈن کو سمجھ آ گیا ہے, امریکہ کو سمجھ آ گیا ہے, گوروں کو سمجھ آ رہا ہے کہ قانون کی ایسنس یہ ہے کہ پیپر تم سب کے اوپر تلوار ہے, جو پیپر پہ لکھا ہوا ہے قانون, انسان پہ تلوار نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, ہم انسانوں کے سامنے تلوار نکال رہے ہیں اور پیپر کی کوئی ویلیو کی نہیں. اس لیے ہم لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں, بیکاز ہمارے جو اسلام کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ اپنے آپ سے زیادہ ڈرا رہے ہیں رادر دین قانون سے ڈرانے کے. قانون سے تو دیکھیں, اگر آپ کی اپروچ ہے تو پھر تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو الگ کہانی ہے کہ وہ اپنا امیر کے لیے قانون اور ہے, غریب کے لیے قانون اور ہے. دوسری چیز جو ہے امپلیمنٹیشن کے اوپر, لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ اے سولوشن. آئی ول ٹیل یو واٹ دی ایکچوئل سولوشن از. ایبسولوٹ سولوشن یہی ہے, جس قوم کے اندر زیادہ تر لوگ اس اسلام کے لوگوں کو انٹلیکچولی کریڈیبل مانگیں تو وہاں پہ اسلام نافذ ہو جائے گا. جیسے اگر ایک جماعت, ایک گروہ, ایک ملک, ایک قوم, جو بھی ایک گروہ ہے, اس کے انٹلیکچول جو کہ پہلے سے انٹلیکچولی ساؤنڈ ہوں, بتاتے ہوں, ہم شعور والی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم دنیا اور کائنات کے راز تمہیں بتائیں گے, تمہارے فائدے کریں گے, جو کہ ہیں ہر قوم میں اپنا اپنا ہوتا ہے گروپ, وہ اسلامکلی کریکٹ ہو جائے, ہوں وہ انٹلیکچول, تو اس قوم نے نیچرل ڈیمانڈ کرنی ہے, اس نسل نے تو اگلی نسل نے اسلام نافذ کر دینا, چاہے کوئی گورا قانون پہلے ہو یا کالا قانون پہلے ہو, اس نسل سے اگلی نسل نے امپلیمنٹیشن کرنی ہی کرنی ہے. اگر ان کی انٹلیکچوئل ایلیٹ اسلامکلی کریکٹ ہو گئی تو, یا اسلامکلی پرو اسلام ہو گئی. ابھی تک ایسے ہو نہیں رہا. وہ انٹلیکچوئل ایلیٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے کہ انٹلیکچوئل کی ڈیفینیشن ہی بدل دی ہے ہم نے, کہ ایک بندہ اسلام کی بات کرے گا تو انٹلیکچوئل ہی نہیں ہے, تو کوئی مولوی ٹائپ بندہ ہے. ہاں, تو شیکسپیئر کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو. جی ہاں, نہ صرف شیکسپیئر کا نہیں پتا, سائنس کا نہیں پتا, سائنس کا نہیں پتا. شیکسپیئر تو چلیں فنون لطیفہ پہ انٹر ہو گیا نا, ٹھیک ہے, ہی از انٹو پوئٹری اینڈ پروز رادر دین فلاسفی, ایون دو شیکسپیئر واز انٹو فلاسفی. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از, جیسی آپ نے اللہ رسول کی بات کی, ہمارے ہاں ایموشنل ٹیبو ہے کہ یار یہ تو پینڈو بندہ ہے. ہاں, کیوں مولوی ہو گیا؟ نہیں, مولوی تو سر بڑا اعلیٰ لیول ہے, پینڈو ہے آدمی یہ. اچھا, یہ ہمارے نیچرل گھروں, ہمارے نارمل پاکستانی ہاؤس ہولڈ کے اندر اللہ رسول کی بات کرنے والا بندہ الرجک ہے مجھ سے کہ یہ کیا تجھے کیا سوجی ہے, کہ مطلب وائی ڈو یو ہیو ٹو والنٹیئر دس. میں کبھی انسٹاگرام پہ کوئی اس طرح کی کوئی بات ریفرنس لے کے لگاتا ہوں, لوگ دیکھتے ہیں اوہ فیصل بھائی اسلامک ٹچ دے رہے ہیں آپ. دیکھ لینا, اسلامک ٹچ دینا ایک پارٹ آف اے اسٹریٹجی آف برانڈ بن رہا ہے کہ شاید اب بگر آڈینس کو ایڈریس کرنے کی کوشش ہے, سرٹن نیش کے اوپر آپ انٹر. یہ ہم سیاستدان بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ان کے نا ڈرائنگ بورڈس کے اوپر مولوی کوٹا الگ ہوتا ہے, لبرل کوٹا الگ ہوتا ہے. اچھا, اسپیچ لکھی جاتی ہے, چاہے وہ مریم نواز کی ہو, نواز شریف کی ہو, عمران خان کی ہو, یا فضل الرحمان کی ہو. یہ اسپیچ کے دوران نا باقاعدہ ورڈ پلے کیا جاتا ہے کہ مولویوں کو افینڈ نہ کر دیں تو یہ والا جملہ ایسے بولنا ہے, مولویوں کو اٹریکٹ کرنا ہے تو یہ والا جملہ ایسے بولنا ہے, لبرلس کو افینڈ نہ کر دیں یہ والا جملہ ایسے بولنا ہے. تو کہاں پہ رسک فیکٹر ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب یا نواز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں, یہ کرنے مولوی ووٹ چاہیے, الیکشن آ رہے ہیں, تو دیز آر دا چیس گیمز دیز آر پلئنگ. یہی تو فرق ہے. وہ غیر مسلم نیلسن مینڈیلا اصول پرستی سے پوری قوم آزاد کر گیا, اور ہم لوگ ابھی تک خود پرستی سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکے. خود پرستی سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکے, وہ اصول پرستی سے غلاموں کو آزاد کر کے پوری. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں لوگ نیلسن مینڈیلا کو فالو کریں, میں تو چاہ رہا ہوں لوگ ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب کو فالو کریں. آپ دیکھیں جیسے اتنی اوپن کلچر تھا مدینہ کا, اتنا اوپن کلچر تھا, پوری دنیا کے غلام اپنے آقاؤں سے آزادی کے لیے مدینہ میں مائیگریشن کر رہے تھے. ٹرو, غیر مسلم تھے, عادتیں تھے, اتنا اوپن کلچر تھا. اب ہمارے دنیا کے آزاد ترین لوگ پاکستان نہیں آ سکتے کہ یہاں پہ نہیں کام ہو سکتا بھائی, کیونکہ آپ لوگ جس چیز کے آپ لوگ غلام ہیں اس کی تو ہم کبھی غلامی کر نہیں سکتے. اور وہ کیا ہے کہ ہرس
اور نفس پروری، جب جس کا داؤ لگے بس مار لو بس. یہ اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. نام چاہے اسلام کا لگائیں، چاہے وہ آپ وکٹوریا کا لگائیں، ہماری جو چاہے کسی بھی پارٹی کا لگا لیں، جو مرضی کر لیں، آپس میں لڑے جا رہے ہیں. جی ہاں. اب رہی بات اسلام کا انٹلیکچوئل حصہ کیسے بنا جائے، تو بھائی اسلام قرآن پاک کو ایز اے بک ٹریٹ ہی نہیں کرتا. قرآن پاک کو ایز اے بک آف انٹلیکٹ کون ٹریٹ کر رہا ہے؟ بک ہی نہیں ٹریٹ کر رہے ہم نے تو خاص بس فقہی مسائل کے لیے قرآن رکھا ہوا، کتاب کے طور پہ تو رکھا ہی نہیں ہوا. ہمارے تو سائڈ ٹیبلز بیڈ روم کے اندر قرآن پاک ٹیبل کے اوپر ہونے چاہیے، نوٹس لگے ہونے چاہیے اس پہ، بال پین سے خود لکھے ہوئے نوٹس کہ روز قرآن پاک کے اندر ریسرچ. ہمارے بچوں کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے، مگر نہیں. جیسے قرآن بچہ گھر پہ لے کے آ گیا، کیا ہوا ہے، میلاد پہ جا رہے ہو یا آپ نے کوئی وظیفہ کیا ہوا ہے یا کوئی منزل پوری کرنی ہے؟ کیوں؟ صرف قرآت کی کتاب ہے قرآن کہ بس ناظرے سے پڑھنا ہے، سمجھنا تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے. سو جب تک یہ واقعہ نہیں ہوگا تو تب تک اسلام کا نظام کا پہلا قدم رکھا. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ انٹلیکچوئل بچے، جو بچوں کے اندر پوٹینشیل ہے، ہائی پوٹینشیل بچے، وہ قرآن کی طرف ڈیورٹ کی جائے. اور اس کے لیے میں خاص زبان کا استعمال کری جا رہا ہوں، 3 سال ہو گئے. وہ گرامر کے اندر میں پروگرامنگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کرائے کہ وہ والے بچے پھر انٹلیکچولی اٹریکٹ ہوں اسلام کی طرف. کہ سارے آنسر تو اسلام میں پہلے سے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی اور بندہ آیا جس نے برانڈ کو ڈیمیج کیا، برانڈ آئیڈینٹی کو. سو ایز سون ایز وی ریوائٹلائز دا برانڈ، the definition of the perception of Islam، وہ جب پکڑیں گے نا اپنی پاور، کیونکہ انہوں نے تو پاور میں نا، ہم نے تو مر جانا ہے. انہوں نے پارلیمنٹس اور سینٹس پکڑنے، انہوں نے یونیورسٹیز کی چانسلر بننے، انہوں نے اینڈ اکیڈیمیا کے علاوہ بھی انہوں نے ایکٹیو سوشل سیکٹر کے اندر آنا ہے. تب کہیں جا کے ٹالرنس ٹورڈز شریعہ، ٹالرنس ٹورڈز اسلامک لاز اینڈ جورسپروڈنس، تب ایک اس وقت کی ڈیفینیشن آف کول میں آ جائے گی. اور تب کہیں جا کے اگلی جنریشن نے کہنا ہے بھائی اس میں کیا ہے، چلو لڑکے دیکھتے ہیں. اور اسلام نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے جب انٹلیکچوئل لڑائی ہوگی. آرگیومنٹس تو ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی طرف سے وہ والی بیسس ہے ہمارے پاس کہ قرآن پاک سے جب بھی کوئی آپ نمبر آزما ہو کے دیکھ لیں، دیکھتے ہیں کس کے پاس کتنا جوس ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جس قوم کو گزارا گیا ہے، اس قوم نے اپنا قانون اور اپنا نفاذ، قانون کا نفاذ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، چاہے وہ فرینچ ریولوشن ہو، چاہے ساؤتھ افریقن ہو. کچھ ینگسٹرز سے ہوئی ہے ملاقات، وہ ماشاءاللہ دے آر ویری مچ انٹو اسلام اینڈ پلس ساتھ میں اپنی ایجوکیشن بھی پوری کر رہے ہیں، باقی اور چیزوں میں بھی جو تعلیمات ہیں دنیا کی یا سائنس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ادھر سے بھی پورے بھرپور بھرے ہوئے ہیں اور ادھر سے بھی، تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان سے مل کے. اللہ ان کی تعداد میں اضافہ کرے، ان کی استقامت ان کو دے اوپر تک. کیونکہ یہی ہے وہ کامبو، یہ کامبو لگ گیا نا انٹلیکٹ اینڈ اسلام کا. تو دین اور دنیا تو ساتھ چلنی ہے. پھر دنیا کو پروگریس دینے کا ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن ہے. بالکل. میں آپ کو بتا رہا ہوں سائنس کو ری ڈیفائن کر کے، مطلب ڈیفائن بھی اسی نے کیا، اسی کے فالوورز نے، ری ڈیفائن بھی ہم کریں گے. میں آپ کو وہ والی آیات کے کمبینیشن بتاؤں جو بایولوجی کو ری ڈیفائن کریں گی، جو فزکس کو ری ڈیفائن کریں گی. میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہمیں کتنا خزانوں سے محروم رکھا گیا قرآن پاک کے. میں کیسے بتاؤں؟ میں جب بیانیہ پہ آؤں گا تو بس وہ 20-20 منٹ کے پروگرام میں نہیں ہوگا. اس لیے پورا اسکول کھولنا پڑا ہمیں کہ جس میں میتھ سکھا رہے ہیں قرآن پاک کے تھرو، فزکس سکھا رہے ہیں قرآن پاک کے تھرو، کہ اسے کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام بولتے ہیں، کہ قرآن میں آؤ تمہیں میں بتاؤں گا فزکس کیا ہے. فزکس کے ساری سرٹیفکیشن تمہیں ملے گی، مگر وہ منازل ملیں گی جو فزکس والے خود مانگیں گے. یہ پہلے کہاں پہ تھے آپ لوگ؟ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس ہے، اور میں قرآن پاک کو بک آف ٹیکنالوجی ہی بولتا ہوں کہ وہ سپیریئر ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس. بس ہمیں سینس اور لینز وہ پہننی پڑے گی کہ ڈھونڈ ہی میں یہ ہو رہا ہوں کہ میں نے انسانوں کی بقا کو کہاں تک لے کے جانا، ارتقا کہاں تک ہونا چاہیے، کون سی منازل کے اوپر نظر رکھنی ہے میں نے. تو صرف اخلاقیات نہیں، دنیا کی بہتری بھی، میڈیکل سائنس کی بہتری بھی. ٹرو. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کس طریقے سے نبی السلام نے ہمیں وہ اینگلز دے دیے ہوئے، کیونکہ پروگرام کا دورانیہ چھوٹا ہے، اس لیے نہیں بتا سک رہا ہوں. گو انٹو دا ڈیپتھ آف سیرہ اینڈ سنہ اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ انسان کی جو آج اسلام دیکھتا ہے وہ ویژن، وہ تو سائنس دیکھ ہی نہیں سکتی. سائنس تو ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ کے اوپر ہے، وہ کیوں دیکھے گی؟ نہ ہی اس کا پرپز ہے یہ دیکھنا، اس کا پرپز تو ریکوری ہے یا سروائیول ہے. آج دیکھنے کے لیے نہ ہی اس نے بیڑا اٹھایا ہے، نہ ہی اس کا ارادہ ہے سائنس کا بیڑا اٹھانے کا. آل اٹ کین سی از لگژری. وہ بھی
سائنس کو استعمال کیا رہتا ہے. سائنس لگژری نہیں دیکھتی, سائنٹسٹ لگژری دیکھ رہا ہوتا ہے, بیکاز کمرشل ریزن ہے اس کے پیچھے. اسلام میں کوئی کمرشل ریزن نہیں ہے. اسلام نے تو اس اوج تک پہنچایا ہے اور پہنچانا ہے اس نے کہ جس میں یہ جو ورلڈ پیس کا نعرہ مارتے ہیں نا, اس سے تو سٹارٹ ہوتے ہیں ہم. You need to understand how important it is to go into the sociology and the psychology of Islam, and most of all the natural concept of science, the natural concept of science. کیونکہ اللہ نے بنایا ہے سارا کچھ. ابھی کچھ اسلام میں کچھ اناملس نہیں ہے, جو فزکس بولتی ہے نا اناملس, بایولوجی بولتی ہے اناملس. نو, اسلام میں کچھ اناملس نہیں ہے. نیوٹن کا لا ہے اور اللہ کے نبی اسلام کی حدیث لا نہیں ہے. سوری, یہ تو پھر ہمارے انفیریورٹی کمپلیکس ہیں اور کچھ بھی نہیں. ہاں سر, نہیں یہ تو باتیں تو بہت ہیں, سوال بھی بہت اٹھ رہے ہیں, مگر رہے ہیں. فارمولہ یہی ہے, یہ ذہن فتح کرتا ہے نا. تلوار سے فتح ہوئی ایک نسل فتح ہوئی, ذہن سے فتح ہوئے 100 نسلیں فتح ہوئی. بے شک یہ ہے اصلی کہانی کہ اسلام نافذ کرنا ہے تو پھر اپنے اوپر نہ کریں, اگلی 100 نسلوں تک نافذ کریں. تو ذہن کیسے فتح کرتے ہیں؟ وہ صرف انٹلیکچوئل ایکیومن سے ہی فتح ہوتے ہیں. نہ ڈنڈے سے ذہن فتح ہو سکتا ہے, نہ ہی پیار سے ذہن فتح ہو سکتا ہے. ذہن فتح ہوتا ہے جب آپ کی سلوشن دیتے ہیں ان پرابلمس کا, کہ جو واقعی میں ان کو فیل ہو کہ یہ تو واقعی میں پرابلمس ہیں. پہلے آپ پرابلم میں ایکسپلین کریں, پھر اس کا سلوشن بتائیں. پرابلم جس چیز کو سمجھ آئے گی وہ خود آپ کے کیمپ میں آئے گا کہ ہاں یہ تو میرے اور میرے بچوں کے سامنے, مجھے تو اس بلا سے بچا. پھر آپ اس کو ٹول کٹ دیں گے, یہ لے بلا سے بچو. وہ سینسیبل ہوگی تو لے گا آپ سے, کیوں نہیں لے گا؟ بالکل. آپ کون سا پیسے چارج کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. سو دیٹس ہاؤ انٹلیکچوئلزم از ڈن. یو بیکم دا بگیسٹ پرابلم سالور. ونس یو پرابلم سالونگ کر لیا آپ نے, پھر دیکھیں اسلام سالونگ کیسے کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اب بچوں کو مار کے مت بولیں کہ نماز پڑھیں. آپ کریں گے جو آپ کریں گے بچے وہ کریں گے. سو یہ تو بچوں کو ویسے واقعی بڑا ضروری ہے کہ بچپنے سے ٹیوننگ جو ہے وہ آپ کی پریکٹس ہے نا, جو آپ کی پریکٹس ہے. بچے, انسان لیکچر کے خلاف بنی ہوئی مخلوق ہے, یاد رکھیے گا. اسلام, انسان لیکچر سن کے اس کے خلاف شورش کرتا ہے. یہ نیچرل ڈسپوزیشن ہے. ہمیں جب بھی لیکچر پڑھا ہے ہم نے اس کے خلاف ایگو ٹریگر کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری کیمسٹری ہے, یہ ہماری نفسیات. اللہ نے اتنا خوبصورت یہ نکریشن کی ہوئی ہے. جنت کے سردار ہیں ہم لوگ, جنت کے بادشاہ ہیں, اپنی اپنی جنت. یہاں پہ آ کے بس جیل کاٹ رہے ہیں. تو ہمیں بادشاہ سلامت کو تو آرڈر نہیں پسند. اگر آپ نے بچوں کو واقعی میں کسی جگہ پہ پہنچانا ہے تو اس کے سامنے وہ والی جگہ کر کے دکھانی پڑے گی, ایکٹ. بالکل. بچہ لیکچر سے نہیں آپ بچہ صحیح ہوتا ہے, بچہ آپ کے کرتوتوں سے ٹھیک ہوتا ہے. بچہ وہی کرتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں کرتا جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. بالکل. سو یہ ایک مسئلہ تو سالو کرنا پڑے گا. چلیں جی, کل ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.